اکثر جوان جو نشہ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کی اکثریت کا جائزہ لیں تو وہ اس لیے نشہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کسی لڑکی سے دل لگایا تھا، انہوں نے کسی کے زلف رخسار کی اسیر اختیار کی تھی، اور وہاں دھوکہ ہونے کی وجہ سے اب انہوں نے سوچا زندگی گزارے تو کہاں گزارے، تو نشہ کرنے والوں کی محفل کے اندر بیٹھ گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اس کا علاج کیا ہے؟ اگر کوئی اس طرح نشہ کرتا ہے کہ محبت میں ناکامی ہو گئی، عشق میں ناکامی ہو گئی، تو کش لگانے والوں کے ساتھ بیٹھ گئے، نشہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ سن لو، اگر کسی سے دل لگانا ہے تو کسی کے زلف رخسار سے دل نہ لگاؤ۔ میرے کریم کے علم میں یہ بات ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو دل دیا تو کوئی حسن بھی چاہیے، کوئی دلدار بھی چاہیے، کوئی دل کا مالک بھی چاہیے، تو میرے کریم نے ہمیں آوارہ نہیں چھوڑ دیا، ہمیں بہرا روی کا شکار نہیں چھوڑ دیا۔ دل کو حسن پسند ہے، دل کی فطرت محبت ہے، دل کی فطرت عشق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل والوں کے لیے ایسا دلدار پیدا کیا کہ جس کو حسن یوسف بھی ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھتا ہے۔ کیا حسن ہے! ایسا جدی ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا۔ او عشق میں ناکام ہونے والوں، وہ عشق ہی کیوں کرتے ہو جس میں ناکامی ہو؟ وہ عشق کی طرف ہی کیوں جاتے ہو جہاں دھوکہ دیا جاتا ہو؟ ارے جہاں محبوب بے درد ہو تو ایسے سے بھی محبت کی جاتی ہے، جہاں محبوب ہی بے دل ہو ایسے سے بھی عشق کیا جاتا ہے۔ آؤ اس کے عشق کی طرف، آؤ اس کی محبت کی طرف جس عشق میں کبھی ناکامی نہیں ہے۔ وہ عشق ایک کالے رنگ کے بلال کو ملتا ہے تو وہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ کعبہ اس کے قدموں کے نیچے آ جاتا ہے۔ اس عشق کی طرف کیوں جاتے ہو جہاں تمہارے آنسوؤں کی قدر نہیں؟ آؤ اس عشق کی طرف چلتے ہیں۔ تم سوتے ہو اور وہ محبوب راتوں کو تمہارے لیے روتا ہے، تم ہنستے ہو اور وہ رو رو کر آنسو گرا گرا کر آنسوؤں کی سوگات پیش پیش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آؤ تو اس محبوب کی طرف جس کی محبت میں ناکامی نہیں۔ بچہ کرے تو کامیاب ہو جائے، جوان کرے تو کامیاب ہو جائے، بوڑھا کرے تو کامیاب ہو جائے، مرد کرے تو کامیاب ہو جائے، عورت کرے تو کامیاب ہو جائے۔ ارے جب ہاں اسی مدینے کے دلدار سے اگر کوئی عشق کرتا ہے، اگر اویس کرتے ہیں تو اپنے وقت کے سید التابعین بن جاتے ہیں۔ عورتوں میں اگر چھوٹے قد کی کالے رنگ کی کوئی عورت رابعہ کی شکل میں کرتی ہے تو اس کا مرتبہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ جب وہ حج کے لیے گھر سے نکلتی ہے تو کعبہ اس کے استقبال کے لیے چلا آتا ہے۔ آپ اندازہ تو فرمائیں عشق رسول کتنی بلندی عطا کرتا ہے۔ لوگوں کے پاس نشے کے خلاف تقریریں تو ہو سکتی ہے، نشے کے مخالفت میں نعرے تو ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا علاج نہیں، اس لیے کہ اہل حسن کے لیے میرے رب نے حسن بھی پیدا فرمایا ہے، اہل عشق کے لیے میرے کریم نے ایسا جلوہ پیدا کیا ہے۔ خدا کی قسم وہ جلوہ بھی کیسا جلوہ ہوگا کہ جس کو بنانے کے بعد خود ہی پیار سے 100 مرتبہ تکتا ہے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ تو فرمائیں، بلکہ اس جلوے کو ہی نہیں تکتا جو آنکھیں اس محبوب کا دیدار کرتی ہے، خدا اس آنکھوں کو بھی تکتا ہے۔ امام فرماتے ہیں خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمارے جو نوجوان عشق میں ناکام ہو کر کے نشے کی طرف جا رہے ہیں، سنی دعوت اسلامی کا پیغام ہے کسی کے زلف و رخسار کی بات نہ کرو، آؤ اس کی زلفوں کی بات کرو جس کی زلفوں کو خدا واللیل کہہ کر اس کی قسمیں یاد کرتا ہے، اور اگر وہی زلفیں جب سور جاتی ہے تو خدا اسے والدہا کہتا ہے اور ان کے رخ والدہا کی قسم یاد کرتا ہے۔ آؤ اسی سے محبت کریں جس کی محبت کی
دعوت میرے اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی. کیا آپ نے نہیں سنا؟ معارج النبوہ میں ہے. علامہ معین الدین فرماتے ہیں اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا اے موسیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری زبان سے تمہارا کلام جتنے قریب ہے اس سے زیادہ میں تمہارے قریب ہو جاؤں؟ تمہارے جسم سے تمہاری جان جتنی قریب ہے اس سے زیادہ میں تمہارے قریب ہو جاؤں؟ تمہاری آنکھوں سے تمہاری نگاہ جتنی قریب ہے اس سے زیادہ میں تمہارے قریب ہو جاؤں. جناب کلیم کہتے ہیں مولا کیوں نہیں، یقیناً میں یہی چاہتا ہوں کہ تم میرے قریب ہو جا، میں تیرے قریب ہو جاؤں. تو ارشاد ہوا موسیٰ اس سے عشق کر لے جس سے میں بھی محبت کرتا ہوں. پوچھا وہ کون ہے جس سے تو محبت کرتا ہے؟ ارشاد ہوا وہ آمنہ کا لال محمد ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں. محبت رسول کی دعوت، محبت رسول کی دعوت اللہ اپنے نبیوں کو دیتا ہے، حالانکہ وہ سب محبت کرنے والے تھے.